Assalamualaikum Nazareen and welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani with your host Aisha Gilani. Eid Mubarak. लफ्ज़ ईद का मतलब है दावत, जश्न और बार बार आने वाली खुशी। मुख्तलिफ लोग अपनी खुशी का इजहार मुख्तलिफ अंदाज से करते हैं, लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं जो इस इजहार में अक्सर कॉमन नज़र आती हैं। एक खुशी के लम्हों में अपने प्यारों के नज़दीक होने की ख्वाहिश, और दूसरी अपनी ज़बान और सकाफत के रवायती रंगों में अपनी खुशी के इजहार की कुदरती कोशिश। इसीलिए हम ला रहे हैं ये ईद स्पेशल शो यहाँ इस ईद ओपन हाउस से। ईद ओपन हाउस क्या है देखेंगे आप आगे चलकर। पहले शुरू करते हैं आज के शो की हाईलाइट से। आप देखेंगे वाशिंगटन डीसी में ईद और चांद रात के रंग, उनकी ईद जिनके प्यारे अब कभी लौट कर नहीं आएंगे, और वतन से दूर ईद के रवायती रंगों को कैसे यकीनी बनाया जाए। ये एक्साइटिंग शो को किक ऑफ करते हैं अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी से, जहां मुसलमानों की एक बड़ी तादाद आबाद है। चूँकि इस बार ईद हफ्ते के बीच में है, ज़्यादातर लोग ईद की दावतें वीकेंड पर कर रहे हैं, लेकिन ईद की नमाज वो तो वीकेंड का इंतज़ार नहीं करेगी। वाशिंगटन डीसी में ईद की नमाज पर कुछ शहरियों से हमारी मुलाकात इलियास खान की इस रिपोर्ट में। मैं सिर्फ यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो लोग whatever they're doing now, जो भी कर रहे हैं वो लोग, ये हमारे मुसलमान कम्युनिटी के लिए it's really insulting and I think ये हमारा misrepresent कर रहा है, और वो लोग यहाँ पे उन लोगों को आके देखना चाहिए कि हमारा जो यूनिटी है वो अभी भी बुलंद है और इंशाल्लाह ये रहेगा। एंड हम लोग एक साथ हम लोग इसके खिलाफ फाइट करेंगे। आज के दिन मैं टेररिस्ट को यही पैगाम देना चाहूँगा कि उनकी जो भी कार्रवाइयाँ वो कर रहे हैं उससे हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। हम लोग एक उम्मती हैं, एक अल्लाह के मानने वाले हैं, और जिस दिन पे वो चल रहे हैं उस दिन को वो ही मानते हैं, उन्हीं का बनाया हुआ दीन है। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि उनके दिन करीब हैं और जल्दी उनका अंजाम उनके सामने होगा। I would like to tell everyone Islam, we believe in peace, we like to stay in peace, so we don't want any violence, and whoever doing all this act with the name of Islam, they are not part of Islam. आजकल जो ये टेररिस्ट अटैक हो रही है, ये तो हमारे तो बिल्कुल हमारे खिलाफ। जो इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसका मकसद मानी चीज़ है ना, अमन है, तो हम तो इसके बहुत खिलाफ है। मकसद ये नहीं होना चाहिए। आज देखो कितना स्पेशल मौका है, ईद का दिन है, हम सब इकट्ठे सारे मुसलमान जितने मकसद सारे कल्चर के लोग इधर आए हैं ना, तो हम इकट्ठे इधर नमाज भी पढ़ते हैं और अमन के बारे में बात भी करते हैं। अमन के लिए इधर इकट्ठे होते हैं ना, मकसद ईद एक स्पेशल मौका होता है। टेररिस्ट को क्या पैगाम देना है, इंसान बन जाए, मुसलमान बन जाए, टेररिस्ट से जो मुसलमान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगर तो वो अपनी हरकतें ठीक करता है तो ही इज़ मोस्ट वेलकम टू बी अ प्रेसिडेंट, अदरवाइज आई डोंट थिंक बिकॉज आप जितने भी यहाँ पे इमिग्रेंट्स यहाँ पे रहते हैं कि जैसे लैंड ऑफ इमिग्रेंट, तो अगर तो वो उनको साथ लेके नहीं चलता, आई डोंट थिंक ही इज़ गोना बी अ प्रेसिडेंट फॉर दिस कंट्री। ईद मुबारक सबको। हम दुआ करते हैं और आशा करते हैं कि सब अब सबके अच्छी ईद हो और एक साथ फैमिली के साथ मनाएं। Finally, alhamdulillah, we're celebrating it. One day came to a point, so it's an event of peace, love, care, and so let's celebrate it together. Let's just have the fun together. बहुत अच्छा फील हो रहा है after a month of Ramadan, 30 days, fasting. It's the time we can celebrate. I'm sorry, it's the time. So alhamdulillah, all the family members and we are all together. We have हमारे बहुत सारे families है बहुत सारे मुल्कों में, so हम लोग सब एक साथ मना रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है।
امریکہ میں عید ہو اور لوگ چاند رات کے لیے مخصوص میلوں میں شریک نہ ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگ اپنے خاندانوں کے ہمراہ ایسے تقریبات میں آتے ہیں، لیکن محض چوڑیاں خریدنے یا مہندی لگانے نہیں، بلکہ اپنے بچوں کو اپنے روایتی تہواروں اور ثقافت سے روشناس کرانے کے لیے۔ ایک ایسے ہی پاکستانی میلے میں آپ کو لے کے چلتے ہیں نیلوفر مغل کی اس کہانی کے ذریعے۔ چوڑیاں، مہندی، ڈھیر ساری شاپنگ، مزیدار کھانے اور پردیس میں دیس کے بے شمار رنگ۔ یہ ہے واشنگٹن ڈی سی کے نزدیک واقع شہر اسپرنگ فیلڈ کے ایک چاند رات میلے کی رونقیں۔ ہاں، بہت اچھا لگ رہا ہے کہ بالکل پاکستانی ماحول لگ رہا ہے کہ جیسے ہم لوگ پاکستان میں ایونٹ بناتے ہیں تو اس طرح کا لگ رہا ہے۔ مزہ آ رہا ہے، مہندی لگا رہے ہیں سارے اور شاپنگ کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستانی امریکن تارکین وطن کی اکثریت کے لیے یہ محض ایک چاند رات نہیں، بلکہ اسے والدین اپنے بچوں کو مذہبی روایات اور اپنی ثقافت کے رنگوں سے روشناس کرانے کے ایک موقع کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ بچوں کو اس لیے یہاں لے کے آئیں کہ وہ دیکھیں کہ ہمارا کلچر کیا ہے، پاکستانی کلچر، چاند رات پہ کیا ہوتا ہے۔ عید پہ صبح نماز پڑھنے انشاءاللہ جائیں گے بچوں کے ساتھ مسجد میں، وہ دیکھیں گے کہ مسجد میں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور سارا کچھ۔ نوجوانوں کو بھی چاند رات اور ایسے ہی دیگر میلوں میں اپنے جیسے دوسرے مسلمان اور زیادہ تر جنوبی ایشیائی لوگوں سے ملنے، دوست بنانے اور اپنے والدین کے کلچر کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ اپنا کلچر ضروری ہے، بھلے ہم امریکہ آئے ہیں یا امریکہ میں ہے، لیکن اپنا کلچر ضرور دینا ہے آپ کو۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، اسپیشلی بچوں کے لیے۔ بچے انجوائے کر رہے ہیں اور اپنا کلچر کا سیکھ رہے ہیں، تو بچوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ مہندی انہوں نے لگائی ہوئی ہے اور بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ Pakistan, they take it a little more seriously. I guess like they celebrate it more like deeply. ایسے میلے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے آخری لمحوں میں عید کی شاپنگ کا بھی ایک اچھا ذریعہ بنتے ہیں۔ پر پاکستان کے اندر کچھ زیادہ ہمارا کلچر ہے، ہمارے بھائی لوگ زیادہ ہیں، ان کے ساتھ عید بنانے کا کچھ مزہ کچھ اور ہے۔ یہاں پر ہم لوگ گیٹ ٹوگیدر کرنے کی بہت ہی کوشش کرتے ہیں، مگر جو عید ہم اپنے گھروں میں یا اپنے پاکستان کے اندر کرتے ہیں از بیسٹ۔ چاند رات کے میلے شاپنگ کے علاوہ فن اور موسیقی سے بھی بھرپور ہوتے ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، لیکن جلدی سے واپس آئیے گا کیونکہ بریک کے بعد دیکھتے ہیں یہ۔ 2005 میں پاکستان میں بہت زبردست زلزلہ آیا تھا۔ ہمارے جو فاؤنڈنگ چیئرمین صاحب ہیں وہ ریلیف کا وہاں پہ پروجیکٹ کر رہے تھے، تو ان کے نالج میں آیا کہ بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جو یتیم ہوئی ہیں ارتھ کوئک کے دوران، تو انہوں نے ان کے لیے گھر بنانے کا سوچا۔ We'll be right back. ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 40 لاکھ سے زائد بچے لاوارث ہیں۔ ان میں سے کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں خاص ان کے لیے بنائے جانے والے سرکاری یا پرائیویٹ اداروں کی چھت نصیب ہو جاتی ہے۔ اسلام آباد میں لڑکیوں کے لیے قائم ایک سائبان ان کے لیے گھر کیسے بن رہا ہے؟ اسلام آباد سے محمد اشتیاق اور احمد حسینی چندہ بتا رہے ہیں اس کہانی پاکستانی میں۔ عید کا تہوار دنیا کے کسی بھی حصے میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے خوشی کا پیغام لے کر آتا ہے، اور اس دن کا انتظار خاص طور پر بچوں کو شدت سے رہتا ہے۔ اس دن ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ تہوار اپنے گھر والوں کے ساتھ منایا جائے، لیکن پاکستان میں بہت سے بچے ایسے بھی ہیں جو نہ صرف اپنے گھروں سے محروم ہیں بلکہ ان کے والدین بھی اس دنیا میں نہیں ہیں۔
ایسے بچوں کی ایک بڑی تعداد پاکستان کے مختلف حصوں میں مخیر حضرات کی طرف سے بنائے گئے اورفن ہاؤسز میں رہتی ہے۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت کے جوڑواں شہر راولپنڈی میں صبا ہومز کے نام سے ایک ایسے ہی اورفن ہاؤس میں عید کی آمد سے کئی روز قبل ہی تیاریاں جاری تھیں۔ پاکستانی نژاد امریکی شہری صغیر اسلم اور ان کی اہلیہ بشرا اسلم نے 2005 میں یتیم بچیوں کے لیے یہ ادارہ قائم کیا تھا۔ 2005 میں پاکستان میں بہت زبردست زلزلہ آیا تھا۔ ہمارے جو فاؤنڈنگ چیئرمین صاحب ہیں وہ ریلیف کا وہاں پہ پروجیکٹ کر رہے تھے، تو ان کے نالج میں آیا کہ بہت ساری ایسی بچیاں ہیں جو یتیم ہوئی ہیں ارتھ کوئک کے دوران، تو انہوں نے ان کے لیے گھر بنانے کا سوچا۔ تو 2005 میں اس صبا ہومز کو انیشیٹ کیا گیا تھا۔ تو الحمدللہ اس میں اب سندھ، پنجاب، راولپنڈی، پوٹھوہار ڈویژن اور شمالی علاقہ جات، آزاد کشمیر، ہر طرف سے بچیاں ہیں یہاں۔ صبا ہومز میں مقیم بچیاں صغیر اسلم اور ان کی اہلیہ بشرا اسلم ہی کو اپنے والدین سمجھتی ہیں۔ لائٹنگ کرتے ہیں اور ہر جگہ گھاٹ سجاتے ہیں اور عید مناتے ہیں، جیسا لوگ مناتے ہیں، مندر لگاتے ہیں اور کھانا بھی اپنی مرضی کا میز پکاتے ہیں۔ کبھی کبھار خود بھی بڑی آپیں کرتی ہیں۔ سب سے پہلے میں بڑے ہو کر ایک اچھا انسان بنوں گی، غریبوں کی مدد کروں گی، اور پھر میں اگر ان سب غریبوں کی مدد کر کے میں جا کر آرکیٹیکٹ بنوں گی۔ عید میں ہم لوگ چوڑیاں وغیرہ پہنتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، مہندی لگاتے ہیں، نیل پالش لگاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اور وہی کچھ کرتے ہیں جو وہ لوگ۔ صبا ہومز کے مینیجر محمد عاصم کہتے ہیں کہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہاں مقیم بچیوں کو کسی کمی کا احساس نہ ہو۔ اگر کسی بچی کے ماں یا باپ نہیں ہے تو اس کو کیوں آرفن کی طرح ٹریٹ کیا جائے؟ بہت ساری جگہوں پہ ان کو بچیوں کو آرفن سمجھ لیا جاتا ہے، یتیم سمجھ لیا جاتا ہے، اور ان کو کسی کے گھر میں کام کرنا پڑتا ہے، یا ان کو اپنے رشتہ داروں کی ڈانٹ ڈپٹ سہ کے اور اس کے اوپر ان کو ریلائی کرنا پڑتا ہے، اور وہ ان کے گھر میں ان کے پاس رہتی ہیں۔ ہم ان کو یہ سبق دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد تمام انسانوں کی اور خاص طور پہ پاکستانی مسلمانوں کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے دوسروں لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور ان کے کام آنا ہے۔ سوما شفیق اور انم کہتی ہیں کہ دوسرے بچوں کو اپنی خوشی میں شامل کر کے انہیں اچھا لگتا ہے۔ لاسٹ عید ہماری ماما پاپا کے ساتھ تھی، اس دفعہ وہ یہاں نہیں ہے، ہم نصرت آنٹی اور اپنی روم بدر ان لوگوں کے ساتھ منا رہے ہیں، بریگیڈیئر انکل لوگوں کے ساتھ، اور ویسے ہم ماما پاپا کے ساتھ مناتے ہیں۔ ماما پاپا کے ساتھ آج فرسٹ ٹائم نہیں منا رہے۔ موسٹلی میں کہتی ہوں، میں جب بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہوں، ہمیں پاپا کہتے ہیں کہ جب آپ کھا رہی ہوتی ہے تو آپ یہ سوچا کریں کہ آپ کھا رہی ہو تو کسی دوسرے کو بھی مل رہا ہے، یہ سوچ کے کھاؤ۔ تو میں سوچتی ہوں کہ جب ہم کسی کو کھلا رہے ہوتے ہیں تو اس میں اتنی خوشی فیل ہوتی ہے کہ ہم کھا رہے ہیں تو دوسرا بھی تو کھا رہا ہے، مینس وہ بھوکا تو نہیں رہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کیا کہ ہم کسی کو کھلا سکیں، مطلب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس بات کا کہ اتنا زیادہ اچھا کر رہے ہیں۔ محمد عاصم کہتے ہیں کہ عید صرف صبا ہومز ہی میں نہیں منائی جاتی، بلکہ یہاں رہنے والی بچیوں کو سیر کے لیے باہر بھی لے جایا جاتا ہے۔ یہ اپنی پسند کے ڈریس لیتے ہیں، یہ اپنی پسند کے شوز لیتے ہیں، اور ہم ان کو بہت ساری جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں، جو ہسٹوریکل پلیسز ہوتی ہیں، جو پارکس ہوتے ہیں، یا کوئی اس طرح کا ہل اسٹیشن ہوتا ہے جہاں پہ جا کے ہم ان کو انجوائے کرواتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے کھیلتے کودتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ پکنک پہ جانا چاہیں، کسی پارٹی میں جانا چاہیں، پارٹی سے مراد ہے کہ ہم لوگ اپنی ایک چونکہ فیملی ہے تو ہم لوگ جا کے آئس کریم ٹریٹ کرتے ہیں، کوئی برگر پارٹی ہوتی ہے تو ہم لوگ مل جل کے خوشی مناتے ہیں۔ یتیم بچیوں کے لیے قائم صبا ہومز یا اس طرح کے دیگر فلاحی ادارے ماں باپ کے سائے سے محروم بچوں کو نہ صرف رہنے کے لیے چھت فراہم کرتے ہیں، بلکہ یہاں رہنے والے بچے اور بچیاں خود کو ایک خاندان تصور کرتی ہیں۔ یہ تھی کہانی ایک ایسے صاحبان کی جو بنایا ہے امریکہ سے وطن لوٹنے والے ایک پاکستانی امریکن جوڑے نے۔ اب ملیے ایک ایسے شامی امریکن سے جو 16 سال کی عمر میں امریکہ آئے۔ آج وہ اپنے علاقے کے تیسری بار منتخب ہونے والے میئر بن چکے ہیں۔ یہی نہیں، آپ اس علاقے سے منتخب ہونے والے پہلے مسلم میئر کا اعزاز بھی رکھتے ہیں۔ دیکھیے امان اظہر کی زبانی یہ کہانی۔
We're going to have a pavilion with a concession stand. सीरिया में पैदा होने वाले मोहम्मद खैरुल्लाह को बिल्कुल इल्म ना था कि 1991 में न्यू जर्सी के जिस छोटे कस्बे में वो 16 साल की उम्र में आकर आबाद हुए वो एक दिन उसके मेयर होंगे। मुझे याद है हाई स्कूल की तरफ जाते हुए एक साइन बोर्ड देखना जिस पर अरबी नाम लिखा हुआ था। मुझे ख्याल आया ये जबरदस्त और कमाल की बात है, तो इससे पहली बार मुझे ये ख्याल आया। साल 2001 में अमरीकी शहरी बनने के एक साल बाद वो सरकारी ओहदे के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे। हमारे बीच इख्तलाफात होते हुए भी हम रंग और नस्ल और मजहब की बुनियाद पर एक दूसरे को तनकीद का निशाना नहीं बनाते। रंग और नस्ल पर मबनी हमारी पहचान हमारे लिए है, हमारे खानदान के लिए है या उन लोगों के लिए जिनके दरमियान हम परवान चढ़े हैं, और हमारा मजहब इबादतगाह में है। उनका कहना है मजहब उनकी इखलाकी रहनुमाई करता है। मेरे अकीदे का इस इलाके के कामों में कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन मेरा मजहब इन मामलात में मेरी इखलाकी रहनुमाई करता है। अमेरिका के दीगर इलाकों की तरह प्रोस्पेक्ट पार्क भी इलेक्शन के करीब है। खैरुल्लाह तो इस दौड़ में नहीं है, लेकिन इलाके की 6 में से 2 कौंसिल सीटों पर इलेक्शन होगा। मुहिम चलाने के अलावा खैरुल्लाह ज्यादा वक्त फोन पर इलाके के रहायशियों से बातचीत में गुजारते हैं या फिर सोशल मीडिया पर कम्युनिटी से आगाही में। लेकिन इन तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद उन्हें अपना माजी याद है। वो कई बार इंसानी खिदमत के जज्बे के तहत जंग से तबाहशुदा शाम जा चुके हैं ताकि वहाँ की आबादी को खुराक और जरूरियात जिंदगी पहुँचा सकें। ये उस आमिर और उसके हमायतियों के लिए चैलेंज है कि तमाम तर खतरात के बावजूद हम उन लोगों की इमदाद जारी रखे हुए हैं जिन्हें बैनुल अक़वामी बरादरी और दुनिया ने तन्हा छोड़ दिया है। खैरुल्लाह उस्ताद भी रह चुके हैं और जो लोग उनको जानते हैं वो कहते हैं खैरुल्लाह खानदानी आदमी है। इस कम्युनिटी का मिजाज खानदानी है और आपको मेयर खैरुल्लाह जैसे खानदानी लोग चाहिए। मेयर खैरुल्लाह वो निहायत पुरसकून रहते हैं और इससे मुझे अपने वालिद याद आते हैं। वो हमेशा हमसे इज्जत से पेश आते हैं। अपने 3 बच्चों के बारे में खैरुल्लाह का गोल ये है कि वो दुनिया के लिए मस्बत साबित हो। उनका पैगाम अपने बच्चों समेत हर उस शख्स के लिए जो रहनुमा बनना चाहता है यही है कि इंसानियत नस्ल परस्ती और मजहब से ज्यादा अहम है। आप एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आए। मैं शॉपिंग रिसर्च करती हूँ। ब्रेक से वापस आने के लिए शुक्रिया। आज हम ईद मना रहे हैं, लेकिन इस फिल्मिंग के वक्त पर ईद अभी हुई नहीं बल्कि होने वाली है। हम इस वक्त मौजूद है रियासत वर्जीनिया में वाक़ रॉयल जेम्स बुटीक पर और आज ईद ओपन हाउस इवेंट है जहां लोग आए हुए हैं ईद की तैयारी के लिए। इस मौके पर अमेरिका में रहने वाले मुसलमान कितनी फ़ख्र करते हैं और कैसी कोशिशें करते हैं अपने सकाफती रंगों को पेश करने के लिए, आइए उन्हीं से पूछते हैं। I'm sorry, it looks like we're interrupting your shopping. You have a beautiful outfit. ये ईद के लिए है outfit? Yes, this for Eid. आप जब यहाँ पे आई थी, did you have a specific idea in mind कि मैंने बस यही रंग पहनना या यही डिज़ाइन पहनना है? No, not exactly. Just like नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी कि अगर कुछ मुख्तलिफ लगा तो ले लूंगी क्योंकि मेरे पास पहले से ड्रेस है। So this is not for Eid. This is just extra. Kind of. अमूमन 150-250 या इससे कुछ ज्यादा लोग होते हैं, मैं गिनती नहीं रखती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुझे पता है कि पार्किंग में लोगों को पार्किंग की जगह नहीं मिल रही। इस अफरा तफरी की वजह क्या है? आज वाशिंगटन डीसी के करीब फेयरफैक्स शहर में वाक़ रॉयल जेम्स बुटीक का ईद एग्जीबिशन है। This is one of my biggest events of the year that I do, and I bring the latest जो फैशन होता है that everybody wants, casual pret to bridal. ईद की शॉपिंग में मसरूफ इन पुरजोश खवातीन में से कई का ताल्लुक पाकिस्तान से है। I'm searching for Eid clothes. Yes. बस ईद के लिए अपने लिए कुछ कपड़े और अपनी बेटी के लिए भी कुछ कपड़े लेने के लिए यहाँ आई थी। Found some nice stuff. Yes, some clothes for Eid and for iftar dinners. मुझे भी लेना है, बेटी के लिए भी लेना है, so इसलिए आई मैंने। Definitely something trendy, something new. The jumpsuits we're definitely looking at. Yeah. Just to see what's good, you know, what's the latest. Fashions right now and get an idea for that. Yeah. ईद के मौके पर मुल्क से दूर इन खवातीन के लिए नई ट्रेंड के मुलबुसात और दूसरी एक्सेसरीज की शॉपिंग एक मरहले से कम नहीं। इसी चैलेंज और जरूरत ने नौशीन नसीर को इस बुटीक का आइडिया दिया। रॉयल जेम्स 5 साल पहले
ہم نے اسٹیبلش کیا تھا اس لیے کہ یہاں پہ ڈیزائنر کپڑوں کی بہت کمی تھی, برانڈ لیبلز, اینڈ آئی لو پاکستان. تو مجھے بہت شوق تھا کہ وہاں کے جو ماشاءاللہ ریناؤنڈ ڈیزائنرز ہیں ان کو میں یہاں پہ انٹروڈیوس کروں. نوشین نصیر کے رویل جیمز جیسے بزنسز جہاں ایک طرف مقبول پاکستانی ڈیزائنرز کے کام تک لوگوں کے ایکسس کو ممکن بنا رہے ہیں, وہیں یہ پاکستانی کمیونٹی کی ایک بڑی خواہش کو بھی پورا کر رہے ہیں, عید جیسے تہواروں کو اپنے روایتی رنگوں میں منانے کی خواہش. ڈیمانڈ تو بہت ہے. جب میں نے شروع کیا تو بچوں کا کیا تھا, اس لیے کہ یہاں پہ ہوتے نہیں ہیں بالکل. بچوں کو اسپیشلی عید اور ویڈنگز میں تو بہت ضرورت پڑتی ہے, اینڈ دے وانٹ ٹو ویئر اپنا ٹریڈیشنل. آئی واز ایبل ٹو پرووائڈ اینڈ ہیو اے ریئلی گڈ مارکیٹ فار اٹ ماشاءاللہ. اس جیسی ایگزیبیشنز اور بوٹیکس پر آنے والے زیادہ تر کسٹمرز نئی ٹرینڈز کے بارے میں خاصی معلومات رکھتے ہیں. یوں یہ ممکن نہیں کہ انہیں پاکستانی فیشن کے نام پر کچھ بھی بیچ دیا جائے. Sometimes it gets challenging, but we have family in Pakistan. They're back and forth a lot and in Dubai, so we kind of hear from them what's going on. And also the crowd here usually is pretty up to date on what the cutting edge new stuff is. So you see people. What would you say? Yeah, I follow what she does. Family members, and yeah. So when you have trendy family members, by default, you know, the trend kind of passes on to you is what you're saying. لوگ بہت اپ ٹو ڈیٹ ہیں. اب سالوں پہلے جیسا نہیں جب کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر کوئی بہت معلومات رکھتا ہے. لیکن لوگوں کے سمندر پار ڈیزائنرز کے لیٹسٹ کام تک پہنچ کو ممکن بنائے رکھنا صرف سوشل میڈیا کا کمال نہیں. اس لیے کہ ماشاءاللہ ہمارے ڈیزائنرز آر ڈوئنگ امیزنگ ورک, اور ایک سے ایک نیا ڈیزائن اینڈ کٹ آفر کریں. The new releases. کچھ نئے ڈیزائنز تو پاکستان میں ریلیز ہونے سے بھی پہلے یہاں ریلیز کر دیے جاتے ہیں, تو ہم گیم میں ہمیشہ آگے ہوتے ہیں. اس طرح کے ایونٹس کے کسٹمر سے گفتگو کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا عید کے موقع پر خاص شاپنگ پر وقت, پیسہ اور انرجی لگانے کا مقصد صرف ظہیری سجاوٹ نہیں. بہت اچھا لگتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھی پاکستان سے کنیکٹڈ ہیں ابھی تک, اور ہمارے میں وہ ٹریڈیشن ہے, وہ کلچر ہے جو ہم کیری آن کر سکتے ہیں. بہت لیڈیز لوگ کر رہے, اپنا اپنا گھر پہ بھی کر رہے, تو جان پہچان فرینڈس سے ملاقات ہوتے ہیں, دوسروں بھی انٹروڈیوس کر دیتے, تو بہت آسانی دیس ڈیز آسانی بھی بہت مل جاتے آرام سے ماشاء اللہ. سو اچھا لگتا ہے جب کچھ ملتے تو ہم لوگ دوڑ کے جاتے تھے, اچھا آ گیا میرا ہم لوگ کے لیے. نہیں, اس لیے کہ ہماری ماشاءاللہ اتنی بڑی کمیونٹی ہے, اینڈ وی آر آل کلوز نیٹ اینڈ وی آر سو کنیکٹڈ. نہیں, میرا نہیں خیال مشکل ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پہ سب اتنے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اور کسی کو ٹیکسٹ کر رہے ہیں, ای میل کر رہے ہیں, جلدی سے گیٹ ٹوگیدرز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہی بچیاں چوڑیاں پہنتی ہیں, مہندیاں لگتی ہیں, وہی رونقیں ہوتی ہیں. جی, لیکن ہم مس کرتے ہیں اپنی کنٹری کو بھی, ہے نا. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں, مسلم, تو یہ اچھا ہوتا ہے. عید کی تیاریاں کرتے ہوئے بھی مسلمان چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو, ان کے خیالات اپنے وطن کے ساتھ ہمیشہ ہیں. عید مبارک everybody. عید مبارک. So happy Eid for everybody and keep healthy, don't eat too much. اور آنے والے کل کے لیے دعائیں بھی ہیں. عید مبارک. Hopefully they'll have a nice safe Eid. سب اچھا رہے, سب صحیح سلامت رہے, اور سب کو خوش رہے. عید مبارک. I really miss Pakistan. I wish I could be there, but I'm there in spirit. And I wish them all the best. A lot of love and peace. And Eid Mubarak. عید مبارک, رمضان مبارک, اور جو بھی کریں خوشیوں کے ساتھ کریں, اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے برکت ڈالیں. آمین. وائس آف امریکہ اردو سروس کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. آج کے شو کے لیے اب ہم دی اینڈ تک پہنچ چکے ہیں, لیکن آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کیا دیکھنا چاہیں گے ضرور ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اور اپنا فیڈ بیک بھیجتے رہیے گا. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی, سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.
Whenever Edith Piaf sang one of her greatest signature tunes, Je ne regrette rien, it never failed to resonate with an audience, because everyone knew that with the life she had led, most lesser mortals would have regretted just about everything. Maurice Chevalier was one of a number of celebrities who witnessed her first performance at a nightclub in 1935. That night was her ticket out of poverty. Piaf was born Edith